کریم نے فرمایا جدو خامن تے بیوی رات نو کمرے چ لڑ دے نا ہن نہیں تساں بولنا جویں کدے لڑے ہی نہیں بسم اللہ بسم اللہ جویں کدے لڑے ہی نہیں نبی پاک نے فرمایا جدو خامن تے بیوی رات نو لڑ دے نا کمرے چ خامن تے بیوی دی جلی لڑائی ہوندی ہے نا بیٹھ جو بابا جی بسم اللہ تشریف رکھو جنے خامن تے بیوی دی لڑائی کہ محبت دی نوک جھونک ہوندی ہے ایک دن نبی پاک اما عائشہ صدیقہ نے فرما دینے عائشہ جدو تو میرے نال راضی ہوئے نا میں ادو بھی خبر ہوندی ہے جدو ناراض ہوئے ادو بھی خبر ہوندی ہے عرض کر دیا یا رسول اللہ تو انہوں کی میں پتہ چل دے حضور نے فرمایا جدو ہوئے نا تو میرے نال راضی ادو گل کرے تے کہنی ہے منو رب محمد دی قسم ہے تے جدو ہوئے نا ناراض ادو کہنی ہے منو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رب دی قسم ہے اگو اما عائشہ دا بھی جواب سنو عرض کر دیا کملی والیا ابراہیم علیہ السلام دا تے ہمیں میں نا ہی لیندیاں دل وچ تو اس ویلے بھی تسی واسدے ہوندے یعنی میاں بیوی دی ڈوک جھونک ہو جاندی ہے ایک دن اما عائشہ صدیقہ تے حضور وچ تھوڑی جی نوک جھونک ہو گئی حضور نے نا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بلایا حضرت سیدنا صدیق کوئی بیٹھ جو خیر ہے اچھا توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ ایک دن حضور نے نا لڑائی ہو گئی کوئی نوک جھونک ہو گئی تھوڑی تے حضور نے حضرت ابو بکر صدیق نے بلایا کہ معاملہ حل کرن صدیق اکبر آ کے بیچ بیٹھے ہوں ادھر صدیق دی بیٹی اما عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں تے حضور دی زوجہ ادھر حضور بہ گئے حضور فرماتے ہیں عائشہ صدیق اکبر نو گل پہلے تو سنانی ہے کہ میں سنانی ہے اما عائشہ فرما دیا تسی پہلے سنا لو پر سچی سچی سنایا جائے حضرت صدیق اکبر نے زور نہ تھپڑ ماریا اپنی بیٹی دے چہرے تے خون نکل آیا آپ فرما دنے تو نبی نو کہہ رہی ہیں گل سچی کرے اور نبی نالو سچا بھی ہے کوئی نبی پاک جلدی جلدی ابو بکر صدیق تے اما عائشہ دے وچ آ کے باپ دے بیٹی دے وچ بیٹھ کے حضور فرما دنے صدیق میں تو نے کوئی اس کام لئی بلایا سی انج نہ کر جدو چلے گئے تے صلح ہوگی نا بعد تے جدو کتھے بیٹھنا حضور نے فرمانا بچا لیا سی نا یعنی یہ چھوٹی موٹی نوک جھونک ہو جاتی اصل میں جڑی گل سنانا چاہ رہے نبی پاک نے فرمایا جدو خامد بی بی رات نو کمرے چ لڑ دے نا تے خامد ہوئے نیک تے جنتی او جڑی جنت چ حور بیٹھی ہوندی ہے نا جنت چ پکار کے تے بیوی نو کہہ دی ادھر نہ لڑیا کر ان میرے کو لا جانا ہے تے میں انہوں اتنا راضی رکھنا نا انہوں تیرا خیال ہی نہیں ہونا انہیں جنت کی تھے 7 آسمان تو اوپر زمین تو لے کے پہلے آسمان تک 500 سال دا سفر ہے پہلا آسمان پھر 500 سال موٹا ہے پھر پہلے تو دوسرے آسمان دا درمیانی فاصلہ 500 سال ہے دوسرا آسمان پھر 500 سال موٹا ہے اس طرح 7 آسمان دی ترتیب ہے 7 آسمان تو 500 سال دا سفر کریے تے پھر سدرۃ المنتہا ہے تے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا پھر سدرہ دے قریب جنت تے حور بیٹھی ہے جنت تے خاون تے بی بی پہ لڑ دینے زمین تے کمرے وچ اندھیرے وچ تے حور بیٹھی ہے جنت اتھو ویکھ کے پکار کے بیوی نو کہہ رہی نہ لڑ انہیں میرے کو لا جانا میں نو راضی رکھنا ہے سننی ماما دے پترو ایڈی دور بیٹھی جنت دی حور ویکھ سکدی ہے تے آ مدینہ بیٹھا رب دا نور نہیں ویکھ سکدا پیر جماعت علی شاہ صاحب کو لے کے بابا آیا اپنا پتر لے کے کہنے لگا بابا جی یہ سکھنی تے عاشق ہو گیا ہے انہوں ملن جاندے انہوں سمجھاؤ آپ نے ایک دن انہوں سمجھایا فرمایا بیٹا انج نہیں کری دا اگلے دنوں پھر آگے کہنے لگا بابا جی پھر ملن گیا سی انہوں پھر سمجھاؤ آپ نے پھر سمجھا تیسرے دن پھر لے کے آگے کہنے لگا حضور نہیں باز آیا پھر ملن گیا سی پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے غصے جلالے چاہ کے انہوں سے نوجوانوں فرما دنے وہ مڑیا تو مڑنا کہ نہیں کہندہ حضور میرے کو گناہ تو باز نہیں آیا جاندہ میرے کو نہیں رکیا جاندہ پیر جماعت علی شاہ صاحب جلال چ اٹھ کے کھلو کے فرمان لگے لے پھر آج تو بات تو میں نے گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑیں گا یا میں فقیری چھڑ دیں آگا جدو ساڑھے بابے اے شرک پر حضرت شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ
اثر دی نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھے تھے، ایک مرید اپنا پتر لے کے کہنے لگا میرا پتر اے حافظ قرآن ہے، اے دا نام فتح محمد ہے، حضور نماز نہیں پڑھ دے نو سمجھاؤ۔ فرماندے نے پتر نماز نہیں پڑھدا، کہنے لگا حضور میرا نماز تے دل نہیں لگدا۔ بس انہیں آکھیا میرا دل نہیں لگدا، بابا جی نے اے انج کر کے نہ دل تے انگلی رکھی، شہادت دی انگلی رکھ کے فرماندے نے چل جا لگیا کرے گا۔ پھر انج دل لگیا، انج دل لگیا، انج دل لگیا، اثر دی نماز دی نیت کر کے کھلوندا ہے، مغرب ہو جاندی ہے، عشاء دی نیت کر کے کھلوندا ہے، فجر ہو جاندی ہے۔ عرض کی تھی کملی والیا میں نہیں عرض کی تھی، اللہ نے فرمایا جبریل ذرا نیڑے آ جا، میں نیڑے گیا، اللہ نے فرمایا ہور نیڑے آ جا، ہور نیڑے گیا، اللہ فرمایا ہور نیڑے آ جا۔ اج اللہ نے نہ قریب بلا لیا، میرے تے اللہ دے درمیان 70,000 پردے رہ گئے، او تجلیات دیکھ کے آیا جیڑی میری برداشت وچ کوئی نہیں۔ نوجوانوں کی محبت دی بات ہے، جیڑا نبی دا پیغام لے کے جاوے او تے رب دے اینا نیڑے جاندا ہے، او کتھے پہنچ دا ہوے گا جیڑا بیٹھا ہی محمد مڈیا۔ عرض کی تھی کملی والیا اللہ فرماندا سونیا یار دکھی نہیں ویکھے جاندے، سونیا آخری ویلا آ گیا ہے، کملی والیا پریشان نہ ہوویں۔ اللہ فرماندا تیرا ساڈا وعدہ رہیا جڑا تیرا غلام مرن تو 1 سال پہلے توبہ کرے گا او دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیواں گا۔ میرے آقا نے عرض کیتی اللہ 1 سال پہلے کنوں پتہ لگنا میں مر جانا ہے، کون پہلے توبہ کرے گا؟ عرض کیتی یا اللہ سودا سستا فرماؤ دے۔ اللہ فرمایا کملی والے دکھی نہ ہوویں، جیڑا مرن تو 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا او دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیواں گا۔ عرض کیتی یا اللہ 1 مہینہ پہلے کیوں پتہ لگنا میں مر جانا ہے، یا اللہ کدرے توبہ تو محروم نہ ہو جاؤں۔ عرض کیتی یا اللہ انہاں ول نہ ویکھ، میرے ول ویکھ سودا سستا کر دے۔ اللہ فرمایا سونیا روویں نہ، جیڑا مرن تو 1 ہفتہ پہلے توبہ کرے گا او دے بھی گناہ معاف کر دیواں گا۔ عرض کیتی یا اللہ سودا سستا فرما دے۔ اللہ فرمایا جیڑا مرن تو 1 دن پہلے توبہ کرے گا او دے بھی گناہ معاف کر دیواں گا۔ عرض کیتی یا اللہ سودا ہور سستا فرما دے۔ اللہ فرمایا سونیا روویں نہ، جیڑا مرن تو 1 گھڑی پہلے توبہ کرے گا او دی ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیواں گا۔ عرض کیتی ربا سودا ہور سستا فرما دے۔ اللہ فرمایا سونیا دکھی نہ ہوویں، کملی والیا انج کر لینے آؤ 70 80 90 سال دی زندگی میں دیواں گا، تیرے غلام دایا آخری ویلا ہو جائے، ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے، اکھیاں بندے ہو جاؤں زبان بندے ہو جائے، اس ویلے تیرا غلام دل چ شرمندہ ہی ہو جائے، میں ادوں بھی معاف کر دیواں گا۔ اور نین دے والی دا اپنے تے میرے نال پیار ویکھ۔ عرض کیتی یا اللہ مینوں اے بھی منظور نہیں۔ اللہ نے فرمایا کملی والے ہن پیچھے کی رہ گیا ہے؟ سونیا 90 سال دے پاپ نے آخری ویلے دی شرمندگی تے ساری زندگی دے گناہاں دی معافی پیا دینا وا۔ عرض کیتی یا اللہ قیامت نو او بھی آ جانے نے جنہ بغیر شرمندگی دے ہی آ جانے، انہاں مسکیناں دا کی بنے گا؟ اللہ فرمایا سونیا تو دکھی نہ ہوویں، اسی انج کر لینے آخری ویلا آ جائے، تیرے غلام دی ادھی روح نکل جائے، ادھے جسم سے باقی رہ جائے، اکھیاں بندے ہو جاؤ زبان بندے ہو جائے، او دل چ شرمندہ ہو جائے، انہوں تے میں معافی دے دیواں گا۔ جڑا قیامت نو بغیر شرمندگی دی آ گیا شفاعت کر دیویں، میں انہوں بھی معاف کر دیواں۔ سید نے اودے کنے جاکھیا یاد رکھی میں پہلوانی میں سیدہ، پہلوانی
میں نبی دی آلام اج تل دل گزرے میری بیٹیاں نے کھادا کچھ نہیں میں اج خالی گھر بھی نہیں جانا کہ کبھی ہار جاویں تیرا جانا کچھ نہیں میرا کم بن جانا جنید نو خیال آیا اج جے میں سید نو یرا دیتا قیامت نو نبی نو منہ کیڑا بخاواں گیا سید نو چکے سینے تے بٹھا لیا کہ او سید نے آکھیا میں جت گیا جے لوگ حیران رہ گئے بادشاہ نے آکھیا نا میرے پہلوان دا پاؤں پھسل گیا کشتی دوبارہ کراؤ دوبارہ کشتی ہوئی جنید پھر ہار گئے تیسری بار کشتی کرائی گئی جنید پھر ہار گئے بادشاہ نے سید نو انعام دے کے توڑے آؤ کہ جنید نو لیا کے محل جب پوچھدا ہے اج ہار کیویں گئے ہیں جنید نے آکھیا بادشاہ میں پہلوان سمر دے نہیں جڑا نبی دے پتر دے سینے تے بیٹھ جاواں میں یزید تے نہیں جڑا نبی دی آن تے ظلم کراؤ جنید اج روندے گھرے آ گئے اج بڑی ذلت ہو گئی میں ہار گیا رات لے کے نیند نہ آوے اج میں ہار گیا بڑی ذلت ہو گئی ادھی رات ڈالی جنید روندے اکھ لگ گئی کملی والے خواب چ آ گئے فرمایا جنید میں قیامت نو تیری انج لاج رکھنی ہے جی میں تو میرے پتر دی لاج رکھی ہے نوجوانوں نہ باؤ والا والے آؤ غوث پاک سارے پیران دے پیر نے شجرہ پڑھ کے دیکھ لو جنید بغدادی غوث پاک دے پیران دے بھی پیر عرض کی تھی کملی والے میں نہیں عرض کی تھی اللہ نے فرمایا جبریل ذرا نیڑے آ میں نیڑے گیا اللہ نے فرمایا ہور نیڑے آ جاؤ ہور نیڑے گیا اللہ فرمایا ہور نیڑے آ جاؤ اج اللہ نے نہ قریب بلا لیا میرے تے اللہ دے درمیان 70,000 پردے رہ گئے او تجلیات دیکھ کے آیا جیڑی میری برداشت وچ کوئی نہیں نوجوانوں کی محبت دی بات ہے جیڑا نبی دا پیغام لے کے جاوے او تے رب دے اینا نیڑے جاندا ہے او کتھے پہنچدا ہوے گا جیڑا بیٹھا ہی محمد مڈیاں